کوئی شخص اگر جنبی ہے تو اس کے لیے روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل لازم ہے، یعنی آپ سوئے رات میں، آپ جنابت کی حالت میں ہیں احتلام کی وجہ سے یا جمع کی وجہ سے، تو کیا آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ آپ فجر سے پہلے غسل کر لیں؟ اور کیا اگر آپ نے فجر کی اذان ہو گئی اور غسل نہیں کیا اور آپ ناپاک ہی رہے تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ صحیح نہیں رہے گا؟ تو یہ اشکال ہوتا ہے بعض حضرات کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جماع کی وجہ سے جنبی کی حالت میں آپ صبح کرتے تھے، یعنی صبح کا وقت ہو جاتا تھا اور آپ جنابت کی حالت میں رہتے تھے، ثم یصوم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور وہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب سحری میں تھوڑا وقت باقی ہے، اب اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ وہ یا تو سحری کر سکتا ہے یا تو غسل کر سکتا ہے، تو بہتر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد جب اذان ہو جائے، سحری سے وہ فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ غسل کر کے وہ نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں ہمیں رخصت عطا کی ہے ان چیزوں میں رخصت کو استعمال کرنا اور رخصت کو تسلیم کرنا اور ماننا بھی ہم سب کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں یا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں لوگ صبح کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، غسل بھی نہیں کرتے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ شرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے ان کو غسل کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتا ہے، کون کیا سمجھے گا، کون کیا بولے گا، اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈریے اور حیا جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے کریے۔ شرم اور حیا وہی ہمارے لیے اچھی ہے جو شریعت اور اسلام پر پابندی کی طرف ہمیں لے کر کے جائے۔ ایسی شرم اور حیا جس کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہو جائیں، اسلام کے احکام سے دور ہو جائیں، یہ چیز ہمارے لیے جائز اور درست نہیں۔ اور پھر یہ غسل کرنا فجر سے پہلے یا سحری کے بعد یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج گھروں میں بے شرمی کے تو بہت سارے اسباب ہیں، گھروں میں سب بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں جس میں پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں آتی ہیں، وہاں تو کسی کو شرم نہیں آتی، وہاں کسی کی غیرت نہیں جاگتی کہ ٹی وی اٹھا کر کے نکال کر کے پھینک دیں اور جو بھی چیزیں چل رہی ہیں ان کو سائڈ کر دیں، وہاں پر کسی کی غیرت نہیں جاگتی، لیکن یہاں پر غیرت جاگتی۔ تو اس لیے جہاں پر شرم کرنا ہے آپ وہاں پر شرم کریں، جہاں شرم نہیں کرنا ہے وہاں پر آپ شرم بالکل نہ کریں، اور اسلام کے تعلق سے اسلامی امور میں آپ کو کسی سے بھی حیا اور شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے آپ کو ایسا کرنا مشکل ہو جا رہا ہے تو براہ کرم آپ الگ رہیے، کیونکہ اسلام مقدم ہے۔ آپ اگر اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو پھر آپ ویسے ہی کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر رشتہ داری کا خیال رکھ کر کے کیا فائدہ؟ ایسے رشتہ داریاں، ایسے گھر جو آپ کو کفر کی طرف لے کر کے جائے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو آپ اپنے والدین کو منع کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھ کر کے آپ الگ رہیں، وہ الگ رہیں، اس طرح کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ یا آپ اپنے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ اپنا روم ایسا بنائیے کہ اس میں اٹیچ باتھ روم ہو، لیٹرین ہو، ٹوائلٹ ہو، کہ آپ کو اگر ضرورت پڑے غسل کرنے کی تو آپ کسی بھی وقت غسل کر سکیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسلام کو ہی سائڈ کر دیتے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں روزہ جب شروع کرتا ہے جنابت کی حالت میں اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے، پھر وہ ظہر کے ٹائم اٹھ کر کے کہیں وہ نہاتا دھوتا ہے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا روزہ کسی بھی طرح سے نہیں ہوگا، اس کے روزے میں شک ہے، کیونکہ روزے سے پہلے جو واجبی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلمے کے بعد اسلام کی بنیاد جس چیز پر قائم کی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نبی علیہ السلام کی حدیث میں، کہ اسلام کی بنیاد نماز قائم کرنے پر ہے، اور رمضان کے روزے تو بعد میں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ان بنیادوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ کیسا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھے تو روزہ بھی مقبول نہیں ہوگا، میں اتنا واضح انداز میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی اگر آپ شریعت کی روح کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسے روزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ یہودیوں کی صفت ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض چیزوں کو لے لیں گے، بعض چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔
جو چیز آسان ہے وہ کر لیں گے، جو چیز مشکل ہے اس کو نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پوری چیزیں آپ کو کرنی ہے، ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے، تبھی جا کر کے آپ سچے پکے مسلمان ہوں گے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہوں گے، ورنہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھی کریں وہ بھی کریں، کچھ نہ کریں، یہ چیزیں اسلام میں چلنے والی نہیں ہیں۔ تو لہذا آپ کہیں بھی رہیں، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے صرف اتنا رخصت ہے کہ آپ سحری سے قبل یا سحری کو قربان کر کے آپ کو غسل کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، اتنی رخصت ہے۔ لیکن جیسے سحری ختم ہوئی، فجر کا وقت شروع ہوا، آپ کے پاس فجر کی نماز سے پہلے کا وقفہ موجود ہے، آپ اس میں غسل کریں اور فرض نماز کی آپ پابندی کریں، مسجد میں جا کر کے، اگر مرد ہیں تو، خاتون ہیں تو اپنے گھر میں نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد ہی آپ کو جو کام کرنا ہے آپ کریں۔ اس طرح سے آپ کا روزہ ہوگا، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔